آنے کی صلاحیت. اور تقوی کہتے ہیں رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تزکیہ نفس کے عملی طریقوں کے بارے میں کچھ گفتگو آپ حضرات اور آپ خواتین کے سامنے رکھوں. معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی اور اس کی تکمیل ہوئی تو انسانی نفس کے اندر دو چیزیں رکھ دی گئیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، گواہی ہے نفس کی اور گواہی ہے جیسے اس کی تکمیل کی گئی. سورۃ الشمس میں کہا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسانی نفس کے سامنے دو چیزیں رکھی گئی، نفس کے فجور اور نفس کا تقوی. فجور کہتے ہیں پھٹنے کی صلاحیت، پھٹنے کی صلاحیت، آپے سے باہر ہو جانے کی صلاحیت. اور تقوی کہتے ہیں حدود میں رہنا اور اپنے آپ کو بچانا. تو انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ ہے نفس کی ماہیت. نفس کی ماہیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہی نفس کا امتحان ہے. اسی بنیاد پر وہ جنت میں یا دوزخ میں جائے گا. اور یہ ماہیت فرشتوں کی نہیں ہے، یہ حضرت انسان کی اور جنات کی ہے. ان کو فریڈم آف چوائس دیا گیا ہے. تو نفس کے کچھ شر ہوتے ہیں، اسی لیے ہم نفس کے شرور سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اور یہ جو نفس ہے اس کو بار بار ڈرانا پڑتا ہے اس کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قُوا أَنفُسَكُمْ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے نفس کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو اس نفس کو، یہ نفس بے لگام ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے اور فجور کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، شراب کی طرف، سود کی طرف، زنا کی طرف، رشوت کی طرف اور بہت سارے حرام ذرائع کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو اس کو تخویف بہت ضروری ہے، اس کو ڈرانا، بار بار ڈرانا پڑتا ہے اور ترغیب دی بہت ضروری ہے. اس کو ترغیب اور ترہیب، یعنی کہ دیکھو تم بچو تو جنت ملے گی تم کو، یہ انعامات ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اور اگر تم اللہ کی بغاوت کرو گے تو یہ سزا ملے گی. اب آ جائیے تزکیہ کسے کہتے ہیں. تزکیہ کے دو مطلب ہیں. تزکیہ کا پہلا مطلب ہے کسی چیز کو بڑھانا، فروغ دینا، نشو نما کرنا، اور یعنی ذات کا فروغ. آج جو ہوں میں، آج جو میری ذات ہے، میری شخصیت ہے، اس سے آنے والا کل یہ زیادہ بہتر ہو، کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، اپنے آپ کو ترقی دی ہے. دوسری بات جو تزکیے کے سلسلے میں ہے کہ تزکیے کا دوسرا مطلب ہے تطہیر، پاکیزگی، اور کسی چیز کو پاک کرنا، خوبصورت بنانا، سنوارنا، نکھارنا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ تزکیہ نفس کا کام ایک مالی کا کام ہے، ایک مالی کا کام ہے. جیسے مالی کیا کرتا ہے، ایک باغ ہے اس کے پاس، اس کو کھاد دیتا ہے، فرٹیلائزرز دیتا ہے اور پودوں کی نشوونما کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے. اور دوسری طرف وہ اس کی ٹریمنگ کرتا ہے، پروننگ کرتا ہے اور تراش خراش سے کام لیتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، دیدہ زیب بناتا ہے اور اس کو آفات سے، بیماریوں سے، کیڑوں سے، فنگس سے، بیکٹیریا سے بچاتا ہے. تو یہ دونوں کام وہ کرتا ہے. اسی طرح وہ ویڈنگ بھی کرتا ہے، جس کو یہاں گوڑی کرنا کہتے ہیں. ویڈنگ یعنی پودے کے اطراف میں جو غیر مطلوب پودے ہیں ان کو نکال دیتا ہے. تو مطلوب چیزوں کو وہ رکھتا ہے، غیر مطلوب چیزوں کو وہ نکال دیتا ہے. تو انسانی نفس کا تزکیہ یہ دو چیزوں سے عبارت ہے. ایک انسانی ذات کی ترقی
اور دوسرے اس کی تطہیر، اس کی خوبصورتی، اس کی دلکشی، اس کی پاکیزگی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دو لفظوں میں ہم بیان کریں کہ یہ تزکیہ نفس کیا ہے تو یہ فروغ ذات ہے اور تحسین ذات ہے، یعنی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف اے پرسنالٹی. اور دوسرا فروغ ذات ہے، دوسرا ہے تحسین ذات، یعنی امپروومنٹ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حسین و جمیل بن جائے، اس کی شخصیت نکھر جائے، سنور جائے، دیدہ زیب ہو جائے، دلکش ہو جائے. یہ ہے مطلوب. اب آ جائیے اس کے لیے اسلام کے اندر جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلی چیز ہے علم. یاد رکھیے، پہلا اصول یاد رکھ لیجئے، علم کے بغیر کوئی تزکیہ نہیں ہو سکتا. یعنی بڑے بڑے عبادت گزار لوگ گزرے ہیں، صوفی گزرے ہیں، یہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ان کے پاس علم نہیں تھا، قرآن کا علم نہیں تھا، احادیث کا علم نہیں تھا. نیک نیتی کے باوجود، اخلاص کے باوجود یہ گمراہ ہو گئے. کیوں؟ وحی کا علم نہیں تھا، بس سنی سنائی باتیں تھیں، جھوٹے قصے کہانیاں تھیں، یہ بھٹک گئے. تو علم بہت ضروری ہے. تو تزکیہ نفس کے لیے آپ کو آج ہی سے، اگر عملی طریقہ اس کا یہی ہے کہ آج ہی سے قرآن مجید کی طرف، احادیث صحیحہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ پہلی شرط ہے. اور علماء کی صحبت میں رہنا پڑے گا. یعنی ہفتے میں 1-2 دن آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، مطالعہ کریں، قرآن کا روزانہ مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور صحیح احادیث، صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، اور اس طرح دیگر جو اہم کتب ہیں ان کا مستقل مطالعہ کریں. سیرت النبی کو پی لے، اس کو ہضم کر لے، اس کو اچھی طرح بار بار پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل، اپنا نمونہ اور اپنا مقتدا بنا لے کہ ان کی پیروی کرنی ہے، مجھے ان کی کاپی کرنی ہے، ان کی نقل اتارنی ہے. تو یہ علم، سیرت کا علم، قرآن کا علم، صحیح احادیث کا علم، اس کے بغیر تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا. اب آ جائیے جو اگلی چیز ہے کہ اللہ کا تقرب فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. علم کے اندر یہ بات بھی ضروری ہے جاننا کہ فرائض کیا ہیں اور نوافل کیا ہیں، کون سی چیز فرض اور واجب کے درجے میں اور کون سی چیز نفل اور مستحب کے درجے میں. تو اکثر جو لوگ تزکیہ نفس کے مسافر ہوتے ہیں وہ بھٹکتے اس لیے ہیں کہ وہ نوافل اور مستحبات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، فرائض کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اسی طرح ایک دوسری بڑی گمراہی جو اس کوچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک خط فاصل نہیں کھینچنا چاہتے گناہ کبیرہ میں اور گناہ صغیرہ میں. تو ایک بڑے بڑے گناہ ہیں، ایک چھوٹے گناہ ہیں. اللہ نے خود کہا ہے، قرآن میں بار بار کہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں چھوٹے گناہ خود بخود مٹا دوں گا. نکفر عنہم سیئاتہم ان تجتنبوا کبائر الاسم. تو یہ ایک اصول ہے، ذرا سمجھ لیجئے. تو یہ فرائض کا علم اور نوافل کا علم، اور اس کے بعد حرام اور کبائر، بڑے گناہوں کا علم اور چھوٹے گناہوں کا علم، یہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور علم کے بغیر پہلے میں نے بتا دیا کہ تزکیہ نہیں ہو سکتا، تزکیہ ناممکن ہے. اب دیکھیے بخاری کی ایک مشہور حدیث جو آئی ہے کہ اللہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے سے. تو تزکیہ نفس کی پہلی منزل علم کے بعد عملی طور پر یہ ہوگی کہ وہ فرائض پر عمل کرے، یعنی فرض نمازیں، فرض روزے اور فرض زکوٰۃ، فرض حج، اور پھر اسی طرح بیوی کے اس پر کیا حقوق ہیں اور والدین کے کیا ہیں، بچوں کے کیا ہیں، رشتہ داروں کے کیا ہیں، مسکینوں کے کیا ہیں، مسافروں کے کیا ہیں، پڑوسیوں کے کیا ہیں. فرائض کیا ہیں؟ یہ بیوی کو پالنا فرض ہے، بچوں کو پالنا فرض ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے. تو یہ اس کا علم ہونا چاہیے. فرائض کے بغیر وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ وہ فرائض کے بغیر. اس کے بعد حدیث میں یہ بات آتی ہے بخاری کی کہ پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فرائض.
اب نوافل میں یہ ہے کہ نفل نمازیں پڑھے، جیسے تحیت الوضو ہے اور تحیت المسجد ہے، یا اشراق کی نماز ہے جو سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے، یا ضحیٰ کی نماز ہے جو سورج ذرا تیز ہونے کے بعد، دھوپ نکلنے آنے کے بعد 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی، یا اوابین کی نماز ہے جو 10:30 11 11:30 بجے جب اونٹوں کے پیر جلنے لگتے ہیں پڑھی جاتی. یہ نوافل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے. بہرحال ان کے ذریعے سے جب بھی وضو کریں 2 رکعت پڑھ لیجئے، جب بھی مسجد میں جائیے 2 رکعت پڑھ لیجئے. اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو صدقات دینے ہیں. زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح رمضان کے روزوں کے علاوہ آپ کو کچھ اور روزے رکھنے ہیں. اور یعنی نفل نمازوں میں یاد رکھیے کہ سب سے اہم ترین نماز نماز تہجد ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالی نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. تو یہ بہت اہم ترین نماز ہے، نماز تہجد. اور پوچھتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں؟ ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں اور عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ تو یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. نچلے آسمان پر اللہ کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے اس طرح وہ نچلے آسمان پر نزول کرتا ہے. تو یہ بڑے قرب کے لمحات ہوتے ہیں. تو ہمیشہ سے صالحین اس عبادت کا اہتمام کرتے رہیں. اسی طرح دیکھیے نفل حج کرنا، نفل عمرے کرنا، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حج کے بعد دوسرا حج کرو، تیسرا چوتھا تابع پہم کرتے رہو، عمرہ پہم کرتے رہو. تو نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ پھر میں اس کی جو ہے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعا بنا دیتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تقرب کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن اگر کوئی آدمی فرض نہیں پڑھتا اور وہ نوافل میں لگا ہوا ہے، یا فرائض کا جو ہے وہ اس کا استخفاف کرتا ہے، اس کو گھٹیا سمجھتا ہے اس کو، تو پھر وہ آدمی پھر اپنے ٹریک سے ہٹ گیا، اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. اب اس سلسلے میں ایک اور اہم چیز ہے، اس کے پاس رزق حلال. رزق حرام کے ساتھ آدمی کا تزکیہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھ لیجیے. اس کی ملازمت حلال ملازمت ہو، حرام کی آمدنی کا ایک دھیلا بھی اس کی جیب میں نہ ہوا، اپنے بچوں کے منہ میں حرام چیز نہ کھلائے. اسی طرح آپ دیکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے اللہ کی کتاب سے اس کا تعلق. کتنا وہ یاد کرتا ہے، کتنا پڑھتا ہے. اگر اس کو 40 صورتیں یاد ہیں تو وہ 10 اور یاد کر لیتا ہے، 50. اس کو 50 یاد ہیں تو وہ 60 یہ کر لیتا ہے. ہر سال اپنے حفظ میں اضافہ کرتا ہے. اللہ کا کلام، اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ترجمہ. اور نماز وہ سمجھ کے پڑھتا ہے، نماز کو مشاہدے کی نماز بنا لیتا ہے، ذکر والی نماز بنا لیتا ہے. وہ ایک ایک لفظ پر وہ رکتا ہے، سوچتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے. تو یہ پھر اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. نماز یہ نہیں کہ بوجھ سمجھ کر 20 رکعت تراویح پڑھ لی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. لوگ کئی سالوں سے 50 سال سے تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ایک لفظ نہیں سمجھتے. نہ حافظ سمجھتا ہے نہ پیچھے مقتدی سمجھتے. تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں. جتنی نماز ہو سجدہ ذرا لمبا کر دیں، رکوع ذرا لمبا کر دیں، اور گڑ گڑائیں، روئیں. یہ چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں. سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو بے عیب ہے، اے تو میرے اندر ہے، تو میرا رب ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے. تو یہ سمجھ کر نماز پڑھنا. اہدنا الصراط المستقیم، والسلام علیک یا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا، ہم سب کے اوپر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک لوگوں کے اوپر سلامتی ہو.
سمجھ کر نماز پڑھی جائے، اس سے پھر آپ کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آدمی اپنے طرز عمل کا جائزہ لے۔ دیکھیے، جب کوئی اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرے، کوئی گالی زبان سے نکل جائے، غصہ کر لے آدمی، فوراً استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی صدقہ دے دے، کوئی کہ یہ 100 روپے دے رہا ہوں، 50 روپے دے رہا ہوں، یا اللہ گناہ معاف کر۔ پھر اس آدمی سے معافی مانگ لے جس کے ساتھ زیادتی کی ہو، میں غصے میں تھا، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، انکسار پیدا کرنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، فقیر سمجھنا، محتاج سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس آدمی کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی انا سے باہر نکلنا، تکبر سے باہر آ جانا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ دل کا آئینہ وہ ہے، انا کا آئینہ وہ آئینہ ہے کہ شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ یعنی دنیا کے اندر ہوتا کیا ہے، شیشہ وہ خریدا جاتا ہے، ویلیو وہ ہوتی ہے جس کے اندر ایک بال بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دل، وہ آئینہ، وہ زیادہ عظیم تر ہے جو چور چور ہو چکا ہے، چکنا چور ہو چکا ہے، بالکل کرچی کرچی ہو چکا ہے، کہ شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، فقیر سمجھنا، محتاج سمجھنا، اپنے آپ کو کم علم سمجھنا، تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اور پھر اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہوتی، سبحان اللہ، یا اللہ تو بے عیب ہے، بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، سوتا نہیں، بھولتا نہیں، ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف تیری ہے، میں کیا ہوں، ہر قسم کی تعریف تیری، یہ دماغ تیرا دیا ہوا ہے، یہ زبان تیری دی ہوئی ہے، یہ عقل تیری ہے، یہ دل تیرا ہے، تیری توفیق ہے، ورنہ میری کیا حیثیت۔ تو اسی طرح پھر اللہ اکبر بار بار کہنا، لا الہ الا اللہ دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ کہنا، استغفار 100 سے زائد مرتبہ استغفار کہنا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کی الوہیت کا بار بار تذکرہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کی حیثیت ایک زندہ آدمی کی سی ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، تو وہ مردہ ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہے، اگرچہ کہ وہ مردہ ہے۔ نماز کو بھی ذکر بنانا چاہیے، نماز اللہ کی یاد سے بھرپور ہو، اس میں نماز کے اندر ذکر ہی ذکر ہو، اللہ کی یاد ہی یاد ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجا جائے۔ اللہ نے حکم دیا قرآن میں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، مفعول مطلق ہے، دل کی گہرائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی دعائیں مانگی جائیں، آپ کے درجات کی بلندی کے لیے، مقام محمود کے لیے دعا کی جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے زیادہ محبت کی جائے، اور ان کو آئیڈیل مانا جائے، اور ان کو مثال اور نمونہ سمجھا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اور جب صحیح حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو آپ سر تسلیم خم کر دیں اور اپنے آپ کو جھکا دیں کہ میں اس حدیث کے آگے اپنی ساری ذہانت جو ہے وہ سرنڈر کرتا ہوں۔ تو یہ وہ جذبات ہیں، یہ وہ کیفیات ہیں جن کے ساتھ آدمی اپنے سرکش نفس کو لگام دے سکتا ہے۔ یہ نفس کا گھوڑا بڑا سرکش ہوتا ہے، بار بار قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن مجید کا یا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دوزخ کی سزا تجویز کی ہے۔ وہ ان سارے اعمال سے بچنے کی کوشش کی جائے جس پر دوزخ کی سزا ہے، اور دوزخ کے احوال سے آدمی اپنے نفس کو ڈرائے اور جنت کی طلب اپنے اندر پیدا کرے، اور قرآن و حدیث سے وہ ساری چیزیں لکھ لے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں، کن لوگوں کو دی جائیں گی، کب دی جائیں گی، کیسے دی جائیں گی، اور ان کی طلب کرے، ان کی خواہش کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں آدمی تزکیہ نفس کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ تو جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دوں کہ تزکیہ نام ہے فروغ ذات کا اور تحسین ذات کا۔
اور نفس ایک پیچیدہ چیز ہے، اس کے اندر منفی رجحانات بھی ہیں اور منفی رجحانات سے بچنے کی صلاحیت بھی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا وہ نامراد ہو گیا۔ اور میں نے بتایا کہ علم، قرآن اور حدیث کا علم، وحی کا علم اور اشیاء کا علم، اس کے بغیر تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ چنانچہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم آتی نفسی تقوی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حصے کا تقوی عطا فرما، وزکیہا، اور میرے نفس کو پاک کر دے، انت خیر من زکا، تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، انت ولیہا، تو میرے نفس کا مالک ہے، انت ولیہا، وہ مولا ہے، میرے نفس کا مولا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اس سرپرست ہے، تو میرے نفس کا تزکیہ کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے قلب کو، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، میرے اعمال کو ریاکاری سے، تصنع سے، دکھاوے سے پاک کر دے، وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، جب بولوں تو میں سچ بولوں، وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَةِ، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور بلا شبہ تو نگاہوں کی چوری کو پکڑ لیتا ہے اور تو سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔